خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ اور قدیم کہانی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کہانی انویٹ قوم سے تعلق رکھتی ہے، وہ جو آرکٹک کے برفیلے ساحلوں کے پرانے باشندے ہیں نا۔ اور یہ کہانی ہے سمندر کی ایک طاقتور، کافی پر اسرار دیوی سیڈنا کے بارے میں۔ یہ وہ مقامی لوگ ہیں جو دنیا کے بہت ہی سرد علاقوں میں سے ایک میں رہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں زندگی کا دار و مدار براہ راست ماحول کے ساتھ گہرے تعلق پر ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اصل میں سیڈنا اور سمندر کی دیوی کی داستان کے مختلف اقتباسات ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کہانی کی تہوں کو کھولیں۔ یہ کیسے بنی، اس کے مرکزی کردار کون ہے، اس کی علامتی اہمیت کیا ہے، اور یہ انویٹ لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یا رکھتی ہے، اور شاید اس پرانی داستان میں آج کے دور کے لیے بھی کوئی سبق ہو، خاص طور پہ جب ہم فطرت کے ساتھ اپنے رشتے پر غور کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی وہ جو ہے نا بڑا ڈرامیٹک ہے اور فوراً توجہ کھینچ لیتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جسے سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ مرنے کی بجائے سمندری مخلوقات کی طاقتور حکمران بن جاتی ہے۔ تو آئیے اس غیر معمولی داستان کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک لوک کہانی یا متھ نہیں ہے، یہ ایک پوری ثقافت کے، آپ کہہ لیں ورلڈ ویو کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انویٹ لوگ اپنی دنیا کو، خاص طور پر اس وسیع اور طاقتور سمندر کو کیسے دیکھتے تھے، وہ سمندر جس پر ان کی زندگی کا پورا انحصار تھا۔ یہ کہانی ان کے لیے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو آئیے کہانی کے مرکزی کردار سیڈنا سے اس گفتگو کا آغاز کریں۔ جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ان کے مطابق سیڈنا غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔ اس کے بال لمبے، سیاہ، گھنے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں کی زندگی پوری طرح سمندر کے رحم و کرم پر تھی۔ جی، یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انویٹ لوگ جس ماحول میں رہتے تھے وہ بہت سخت تھا، بے رحم۔ آرکٹک کا وہ وسیع و عریض برف سے ڈھکا علاقہ، وہاں زندہ رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سمندر صرف خوراک کا ذریعہ نہیں تھا، مچھلی، سیل، ویل وغیرہ، بلکہ وہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو شکل دیتا تھا۔ ان جانوروں کی کھالیں کپڑوں اور گھروں کے لیے، ان کی چربی ایندھن اور روشنی کے لیے، ہڈیاں اوزار بنانے کے کام آتی۔ سمندر سفر کا راستہ بھی تھا، روحانیت کا مرکز بھی۔ تو ان کے لیے سمندر کوئی بے جان چیز نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ، باشعور اور طاقتور ہستی تھی جس کا احترام لازمی تھا۔ سیڈنا کی کہانی اسی گہرے تعلق سے نکلی ہے۔ اور اسی پس منظر میں پھر سیڈنا کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ روایت کے مطابق جب سیڈنا جوان ہوئی تو اس کے والد نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ مختلف لوگ رشتہ لے کر آئے، لیکن سیڈنا نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب دیکھیں، اس انکار کی وجوہات مختلف روایات میں الگ الگ بتائی جاتی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کا انکار اس کے والد کے لیے شدید غصے کا باعث بنا، شاید سماجی شرمندگی بھی۔ انویٹ معاشرے میں جہاں زندہ رہنے کے لیے مل جل کر رہنا ضروری تھا، کمیونٹی کے اصولوں سے ہٹنا وہ سنگین سمجھا جاتا تھا۔ کہانی کے مطابق والد کا رد عمل بہت ہی شدید تھا، ناقابل تصور۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے نہ صرف سیڈنا کی زندگی بدلی بلکہ پوری کائنات کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی کا سب سے ہولناک اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے والد نے اسے زبردستی پکڑا، ایک کشتی میں یعنی کایاک میں ڈالا اور اسے ٹھنڈے طوفانی سمندر کے بیچ لے جا کر پھینک دیا۔ ذرا سوچیں اس منظر کی وحشت، ایک باپ اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ جب سیڈنا نے اپنی جان بچانے کی آخری کوشش کی، کانپتے ہاتھوں سے کشتی کا کنارہ پکڑا، تو اس کے والد نے ایک چھری سے بے دردی سے اس کی انگلیاں کاٹ دیں، ایک، پھر دوسری، پھر تیسری۔ یہ منظر واقعی دل دہلا دینے والا ہے، لیکن اس کی علامتی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ صرف تشدد نہیں ہے، وہ کٹی ہوئی انگلیاں پانی میں گر کر غائب نہیں ہوئیں۔ کہانی کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کی انگلیوں کے پور سمندر کی ٹھنڈی گہرائیوں میں گرے، وہ معجزاتی طور پر سمندری مخلوقات میں بدل گئے۔ سیل، والرس، ویل اور ہر طرح کی مچھلیاں، گویا سمندر میں رہنے والی زندگی جس پر انویٹ لوگوں کا انحصار تھا، وہ سیڈنا کی قربانی سے، اس کے جسم کے ٹکڑوں سے وجود میں آئی۔
تو یہ تو سمندری حیات کی تخلیق کی ایک انتہائی المناک اور ذاتی کہانی ہوئی. گویا ہر وہ جانور جس کا وہ شکار کرتے تھے وہ سیڈنا کے وجود کا حصہ تھا. یہ سوچ ہی کتنی طاقتور ہے. بالکل، یہ ایک اوریجن سٹوری ہے، لیکن یہ کسی دور دراز دیوتا کی کہانی نہیں. یہ ایک انسان، ایک عورت کی قربانی سے جڑی ہے. یہ بتاتی ہے کہ زندگی موت سے جنم لیتی ہے، اور یہ کہ انسان اور سمندری حیات کا رشتہ کتنا گہرا ہے، اٹوٹ ہے. اور خود سیڈنا، وہ ڈوبی لیکن مری نہیں. وہ سمندر کی تاریک، پراسرار برفانی گہرائیوں میں اتر گئی، اور وہاں سمندر کی تہہ میں وہ ایک دیوی بن گئی، ایڈلیویون کی حکمران، یعنی انوٹ زیر آب دنیا کی. وہ ایک عام انسان سے سمندر کی روح میں بدل گئی. یہ تبدیلی تو ناقابل یقین ہے. ایک مظلوم لڑکی سے کائنات کی ایک بنیادی طاقت بن جانا. اب سمندر کی دیوی کے طور پر اس کا کردار کیا تھا؟ کیا وہ ایک مہربان دیوی تھی یا انتقام لینے والی؟ اس کا کردار پیچیدہ تھا. وہ تمام سمندری مخلوقات کی محافظ بنی، ان کی مالک بن گئی. وہ زندگی دینے والی تھی کیونکہ وہ ہی جانوروں کو انسانوں کے شکار کے لیے بھیجتی تھی. لیکن اس کی طاقت کا استعمال وہ ایسے ہی نہیں تھا. وہ انسانوں کے رویے پر گہری نظر رکھتی تھی. وہ سمندر کی طرح ہی تھی، زندگی دینے والی، مگر غیر متوقع اور خطرناک بھی اگر اس کا احترام نہ کیا جائے. رویے سے کیا مطلب؟ کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتی تھی؟ کہانی بتاتی ہے کہ جب لوگ لالچ کرتے، ضرورت سے زیادہ شکار کرتے، جانوروں کی روح کا احترام نہ کرتے، صفائی کا خیال نہ رکھتے، یا کمیونٹی کے اندر سماجی تعلقات کو خراب کرتے، یعنی جب وہ فطرت اور سماج کے توازن کو بگاڑتے، تو سیڈنا سخت ناراض ہو جاتی تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ ان قوانین پر عمل کیا جائے جو انسان اور فطرت کے درمیان نازک رشتے کو قائم رکھتے ہیں. اور اس ناراضگی کا اظہار وہ بہت خاص انداز میں ہوتا تھا. جب سیڈنا ناراض ہوتی تو وہ تمام سمندری جانوروں کو جو اس کی انگلیوں سے بنے تھے اور ایک طرح سے اس کے بچے تھے، اپنے لمبے گھنے سیاہ بالوں میں الجھا لیتی تھیں. وہ انہیں اپنی پناہ میں چھپا لیتی تھیں. اپنے بالوں میں؟ یہ تو بہت ہی عجیب اور طاقتور تصویر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر خالی ہو جاتا تھا، شکاریوں کو کچھ نہیں ملتا تھا پھر؟ بالکل. جب جانور سیڈنا کے بالوں میں قید ہو جاتے تو وہ شکاریوں کی پہنچ سے دور ہو جاتے. سمندر جیسے بانجھ ہو جاتا، گاؤں میں خوراک کی شدید کمی ہو جاتی، قحط پڑ جاتا، اور لوگ بھوک اور سردی سے مرنے لگتے. یہ کوئی ایسی مافوق الفطرت سزا نہیں تھی، بلکہ کہانی کی منطق میں یہ انسانی کاموں کا سیدھا قدرتی نتیجہ تھا. اس سے پتہ چلتا تھا کہ انسانی بدعمالی فطرت کے بہاؤ کو روک دیتی ہے اور زندگی کا چکر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک طرح کا ماحولیاتی اور اخلاقی توازن کا نظام تھا. یہ تو کمیونٹی کے لیے بہت تباہ کن صورتحال ہوتی ہوگی. کیا ان کے پاس اس مشکل سے نکلنے کا سیڈنا کو منانے کا کوئی راستہ تھا؟ کیا وہ بالکل بے بس ہو جاتے تھے؟ نہیں، بے بس نہیں تھے. ان کے پاس ایک طریقہ تھا، ایک مقدس راستہ. انویٹ ثقافت میں انگاکو یعنی شمن، جو روحانی رہنما ہوتا ہے، اس کا کردار بہت اہم تھا. شمن وہ شخص ہوتا تھا جو مادی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان آپ کہہ لیں پل کا کام کرتا تھا. جب سیڈنا ناراض ہوتی اور قحط پڑتا تو یہ شمن کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ ایک خطرناک اور روحانی سفر پر نکلے. کہاں کا سفر؟ کیا وہ واقعی سمندر کی تہہ میں جاتا تھا؟ یہ ایک روحانی سفر ہوتا تھا جو اکثر گہرے ٹرانس یا وجد کی حالت میں کیا جاتا تھا. شمن اپنی روح کو جسم سے الگ کر کے سمندر کی گہرائیوں میں سیڈنا کے گھر ایڈلوون تک پہنچاتا تھا. یہ سفر خطرات سے بھرا ہوتا تھا کیونکہ اسے مختلف روحانی رکاوٹوں اور محافظوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس کا مقصد سیڈنا تک پہنچنا اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا. اور وہ سیڈنا کو مناتا کیسے تھا؟ کیا وہ کوئی قربانی وغیرہ پیش کرتا تھا؟ نہیں، طریقہ بہت مختلف تھا اور زیادہ ذاتی. ذرائع بتاتے ہیں کہ شمن سیڈنا کے سامنے پیش ہوتا جو اکثر تکلیف میں ہوتی تھی. اس کے بال انسانوں کی بدعمالیوں کی گندگی اور الجھنوں سے بھرے ہوتے تھے.
شمن کا کام ہوتا تھا کہ وہ بہت احترام اور ہمدردی کے ساتھ خاص گیت گاتے ہوئے اور دعائیں پڑھتے ہوئے ایک کنگھی سے سیڈنا کے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھائے۔ وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا، اس کی صفائی کرتا۔ یہ عمل ایک طرح سے انسانیت کی طرف سے معافی مانگنے اور تعلق کو دوبارہ جوڑنے کی علامت تھا۔ یعنی بالوں کو سلجھانا دراصل بگڑے ہوئے توازن کو دوبارہ ٹھیک کرنا تھا۔ یہ تو بہت گہرا استعارہ ہے۔ یقیناً یہ صرف ایک جسمانی کام نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی اور نفسیاتی مفاہمت تھی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ انسانوں نے غلطی کی ہے اور وہ اسے سدھارنے کے لیے تیار ہیں۔ جب شامن کامیابی سے سیڈنا کے بال سلجھا دیتا، اس کی تکلیف کم کر دیتا، تو سیڈنا پرسکون ہو جاتی اور خوش ہو کر سمندری جانوروں کو اپنے بالوں سے آزاد کر دیتی۔ وہ دوبارہ سمندر کی سطح پر آ جاتے، شکاریوں کی پہنچ میں، اور یوں گاؤں میں خوراک واپس آ جاتی۔ زندگی کا چکر پھر سے چل پڑتا۔ یہ تو ایک مکمل سائیکل لگتا ہے، انسانی عمل، فطرت کا رد عمل، اور پھر شامن کے ذریعے مفاہمت اور توازن کی بحالی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام معلوم ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ رسم صرف ایک دلچسپ روایت نہیں تھی، بلکہ انویٹ لوگوں کے لیے زندہ رہنے کا ایک عملی اور روحانی طریقہ تھا۔ یہ انہیں مستقل یاد دلاتا تھا کہ وہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں، کہ ان کی خوشحالی براہ راست قدرتی دنیا کے احترام اور اس کے ساتھ ہم آہنگی پر منحصر ہے۔ یہ رشتہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ باہمی ذمہ داری کا تھا۔ انسانوں کو سمندر سے رزق ملتا تھا اور بدلے میں انہیں سمندر اور اس کی حکمران سیڈنا کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ بن کر نہیں رہ گئی، اس کی ایک مضبوط میراث ہوگی۔ یہ نسل در نسل کیسے منتقل ہوئی اور اس کا بنیادی پیغام کیا سمجھا جاتا رہا؟ بنیادی پیغام ہمیشہ سے بہت واضح اور طاقتور رہا ہے۔ سمندر کا احترام کرو، فطرت کا احترام کرو۔ یہ کوئی ایسی تجریدی اخلاقی نصیحت نہیں تھی، بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا، زندہ رہنے کا عملی تقاضا تھا۔ کہانی کی تفصیلات شاید وقت کے ساتھ یا مختلف علاقوں میں کچھ بدلتی رہی ہوں، لیکن یہ مرکزی خیال ہمیشہ قائم رہا۔ اور یہ پیغام صرف بڑوں تک نہیں تھا۔ ذرائع میں یہ دلچسپ بات بھی ملتی ہے کہ بچے یہ کہانی سن کر بڑے ہوتے تھے اور اس سے براہ راست سبق سیکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کہتے تھے، ہمیں سیڈنا کی طرح سمندر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ تو گویا بچپن سے ہی ایک گہری ماحولیاتی اور روحانی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے والی بات ہوئی۔ یقیناً لوک کہانیاں اور اساطیر ہمیشہ سے ثقافتی اقدار اور علم کو اگلی نسل تک پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ رہی ہیں۔ سیڈنا کی کہانی نے انویٹ بچوں کو کائنات کے بارے میں ایک خاص نظریہ سکھایا، کہ دنیا جاندار ہے، کہ ان کے کاموں کے حقیقی نتائج ہوتے ہیں، اور یہ کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا نہ صرف دانشمندی ہے بلکہ زندہ رہنے کی بنیادی شرط ہے۔ یہ انہیں سکھاتا تھا کہ وہ ایک ایسے جال کا حصہ ہیں جس میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ سیڈنا کی کہانی کس طرح ایک انتہائی المناک اور ذاتی واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک نوجوان عورت کا اپنے ہی باپ کے ہاتھوں ایک خوفناک انجام، اور پھر یہ سمندر پر حکمرانی کرنے والی ایک عظیم اور پیچیدہ دیوی کی داستان بن جاتی ہے۔ اس کہانی نے نہ صرف انویٹ لوگوں کے لیے سمندری مخلوقات کی ابتدا کی وضاحت کی، بلکہ اس نے نسل در نسل انہیں فطرت کے ساتھ اپنے رشتے کی نزاکت اور اس کے احترام کا لازمی سبق بھی سکھایا۔ کیلی نکات یہ ہیں، سیڈنا کی وہ خوفناک قربانی اور معجزاتی تبدیلی، سمندر کی تمام مخلوقات پر اس کی لامحدود طاقت، انسانی اعمال کے براہ راست نتائج، قحط یا خوشحالی، اور پھر شامن کے ذریعے توازن کی بحالی کا عمل، یہ ایک مکمل ماحولیاتی اور روحانی نظام کی عکاسی ہے۔ بالکل درست کہا، اور جو چیز یہاں مزید گہری سوچ کی دعوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی کتنی خوبصورتی سے انسانی برادری اور قدرتی دنیا کے درمیان ایک نازک باہمی انحصار پر مبنی توازن کو اجاگر کرتی ہے۔ سیڈنا کا غصہ یا خوشی کوئی الگ تھلگ، کوئی آسمانی واقعہ نہیں تھا، یہ براہ راست انسانوں کی بقا اور خوشحالی سے جڑا ہوا تھا۔
یہ ایک ایسا رشتہ تھا جسے مسلسل توجہ، احترام اور فعال دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ فطرت یہاں کوئی پس منظر نہیں ہے، بلکہ ایک مرکزی سینسیٹیو کردار ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، اور اگر ہم اسے آج کے تناظر میں دیکھیں، یہ کہانی سینکڑوں شاید ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس کا بنیادی پیغام آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قدیم ثقافتیں جیسے انویٹ فطرت کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے سمجھتی تھیں، ایک ایسے تعلق کے طور پر جو زندہ تھا، جس میں دونوں طرف سے ذمہ داریاں تھیں اور جس میں بے احترامی یا لالچ کے حقیقی ٹھوس نتائج تھے۔ وہ فطرت کو استعمال کرنے کی چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک رشتہ دار سمجھتے تھے۔ تو حتمی غور طلب نکتہ یہ ہے، آج کی دنیا میں جہاں ہم بڑے پیمانے پر ماحولیاتی بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کا خاتمہ، سمندروں کی آلودگی، کیا ہم سیڈنا جیسی قدیم کہانیوں کی دانش سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ کہانیاں ہمیں یاد دلا سکتی ہیں کہ انسانی بقا اور خوشحالی دراصل فطرت کے ساتھ ہم آہنگی، احترام اور باہمی ذمہ داری میں پوشیدہ ہے، نہ کہ اس پر غلبہ پانے، اسے کنٹرول کرنے یا اسے نظر انداز کرنے میں؟ کیا ہم فطرت کو ایک بار پھر ایک زندہ، حساس وجود کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سیدنا کی کہانی آج ہم سب کے سامنے رکھتی ہے۔